کیا نا، اس نے نفع بخش تجارت کی. وہ جو ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوع میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، جنہوں نے مال و جان بچائی ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. نفع بخش تجارت ان کی ہے جنہوں نے یہ سودا کر لیا اور اس پر پورے اترے. پہلی بات یہ آ گئی. اچھا، جب آپ نے دے دیا سب اللہ کو، اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ پہلا سودا بھی حکیمانہ ہے اور یہ خرچ کرنا بھی حکمت ہے. لہٰذا وہ جو سورہ بقرہ میں 2 رکوع آئے تھے اللہ کی راہ میں مال و اسباب خرچ کرنے کے اور 700 گنا واپس جو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی کے درمیان یہ مضمون آیا تھا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا. تو حکمت میں نے آپ کو بتایا ہے درست رائے قائم کرنے کو کہتے ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہاں کچھ لوگوں نے رائے قائم کی ہے کہ یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اور وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، غلط رائے ہے. یہاں کچھ لوگوں نے رائے قائم کی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن بس ہم نے اس کی پوجا پاٹ کر لینی ہے، صبح دوپہر شام 5 وقت کر لینی ہے، بس یہ انف. یہ غلط رائے ہے. آپ کا سب کچھ اللہ کا ہو گیا، یہ درست رائے ہے، یہ حکمت ہے. تو جسے یہ حکمت دے دی گئی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ خرچ کرتا رہے گا. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اچھا، جس نے اس میں کجی کی، اس میں رکا، لالچ کیا، اپنا بخل کیا، کنجوسی کی، یہ وہ ہے جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. وعدہ توڑا اس نے، وعدہ توڑنے کے نتیجے میں فاسق ہو گیا تو ہدایت سے محروم کر دیا گیا، قرآن سے بھی گمراہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ دل کج ہو گیا. وہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا جہاں حکمت کا مضمون آیا سورہ بقرہ میں، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 7 الفاظ آئے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور جہاں دلوں کے کج ہونے کی بات آئی وہاں 7 بات آئی، وہاں بھی وہی الفاظ آئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اس سے پہلے آ گیا تھا آمنا بہ، سب پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، اور وما یذکر الا اولو الالباب. اور اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. وہ جو فاسقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہی جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یعنی جو اپنا مال و جان اللہ کو دینے کے بجائے بخل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ وہ کجی ہے جو شیطان کی کمیونیکیشن کو آسان بناتی ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے. وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا کہ یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان وسوسوں سے پھر وہ قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ ہوتا ہے. ان وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے. یہ ہے جو ساری بات سمجھ لینے کی ہے. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے